ویلکم بیک پارٹ 2 میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں باسط صاحب کے ساتھ. بڑی پرانی یادیں شیئر کر رہے تھے. ابھی باسط صاحب دوران وقفے کے دوران کہہ رہے تھے کہ کنگن پور کا ذکر نہیں کیا. تو کنگن پور ہمارا جب پاکستان بنا تو میرے والد صاحب اور باسط صاحب کے والد صاحب جو سکے بھائی تھے, تو ہم لوگ کنگن پور سے مائیگریٹ ہو کے فاضل کا میں تھا. تو جب پاکستان بنا تو میرے فادر اور ان کے فادر فاضل کا سے مائیگریٹ ہو کے ہم کنگن پور سیٹ ہوئے تھے. تو وہ ہمارا داد کا ہوا. ہاں ہمارا داد کا. تو وہاں کی کوئی یادیں آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ؟ ہاں وہاں پہ یہ کہ جی ہر عید پہ دادی اور ہماری جو پھپھا جان تھی اور پھوپھی محفوظ صاحب, پھپھا جانتے ہیں محفوظ شاہ صاحب, وہ سارے وہاں پہ رہتے تھے. تو ہر عید چھوٹی بڑی وہاں پہ سب اس وقت تو جو ہمارا کزن تھا پھوپھی کا بیٹا PDP وہ چھوٹا ہوتا تھا. تو وہاں پہ گزارنا, اور وہاں پہ زیادہ مزہ کی بات یہ تھی کہ چھت پہ سوتے تھے, اور چھت سے وہ ٹرینیں بہت کم تھیں, ٹرین گزرتی ہوئی وہاں سے نظر آتی تھی. بلکہ بعض دفعہ تو وہ انڈیا کا بارڈر بھی وہاں سے نظر آتا تھا. ہمارا گھر جو وہ چوٹی تھی نا, پہاڑ سا تھا, اس کے ٹاپ پہ تھا. تو وہاں پہ بڑا یعنی کہ دادی کے ساتھ اور پھوپھی کے ساتھ جو کہ ہر وقت یعنی کہ بچوں کو ہر وقت پڑھاتے رہتے تھے قرآن مجید. اور میرا خیال ہے کہ وہاں کے جو اس ایریے کی سب بچیوں کو قرآن مجید انہوں نے پڑھایا. بھی سید گھرانہ تھا نا, تو وہ ان کو وہاں پہ میں نے دیکھا ہماری دادی کے پاس بہت بچے جمع ہوتے تھے, اور وہ قرآن پاک پڑھنے بچے آتے تھے. فری سروسز دیتی, فری سروسز. اور اچھا پھر دادی ہماری جو تھی نا, وہ ہر وقت کھانا خود کم کھاتی تھی. وہ تھوڑے تھوڑے روٹی کے توڑ کے نا پرندوں کو ڈالتے تھے. ان کے سر پہ بھی چڑیاں بیٹھی ہوتی تھی. تو وہاں پہ ہماری پھپھو ہوتی تھی, بڑے اچھے کھانے پکانے. ہماری کزن تھی باجی شمیم ہوتی تھی, انہوں نے ایک طوطا رکھا ہوتا تھا بس, تو وہ بولتا بہت تھا. ہاں وہ بہت یعنی کہ سب کے نام لیتا تھا, اور کافی ساری یعنی کہ اس کو باتیں آتی تھیں. اور وہ بڑا یعنی کہ خود ہی بولتا تھا, اس کو سمجھ بوجھ تھی کہ جی میں نے کیا جواب دینا ہے. تو وہ پھر کچھ عرصہ بعد اس کو فوت ہو گیا تھا. تو صبح صبح سب کو جگاتا بھی تھا. یہاں پہ میں ذکر کروں گا اکمل رحیم بھی ہمارے ساتھ ہوتے, میرے جڑواں بھائی. وہ ہم چار ہوتے تھے, عبد الصبور, عبد الباسط, اجمل رحیم, اکمل رحیم. تو چاروں کا ہم بہت شرارتی گروپ ہوتے تھے. ہم لوگ بہت زیادہ, جہاں گاؤں خاص طور پر جب گاؤں جانا تو سب سے زیادہ شرارتیں ہم لوگ کرتے تھے. کسی کا آپ تو وہ پانی بھی کھول دیتے تھے, اور کسی کا گڈھا اٹھا کے کسی کے گھر کے آگے کھڑا کر دینا. تو وہاں پہ گاؤں میں یہ تھا کہ جو نواسیاں ہوتے تھے نا, دوتے جسے کہتے ہیں, وہاں پہ ایک تھا کہ نواسیوں کو کچھ کہنے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کوئی ڈانٹ نہیں سکتا تھا کسی کے بھی. گاؤں کا کوئی نواسا دوتے جو کسے کہتے ہیں آئے ہو, تو ان کو ڈانٹ نہیں پڑتی تھی, ان کو کوئی ڈانٹ نہیں سکتا تھا. مجھے یاد پڑتا میں نے ایک پودا کاٹا تو ایک بندے نے کہا اوے کی کیتا, کہتا اوے نام کوئی ان کو نہیں کہنا دوتے ہی گئے, کہتا بیٹا دوسرا بھی کاٹ دو. تو ہم لوگ وہاں پہ بات سب ایک قسم کا کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈان. وہاں پہ ہمارے ماموں کے بیٹے بھی آ جاتے تھے, سرور, امجد, وہ بڑا ذمہ دار تھے. تو وہ ہم وہاں پہ ہم گینگ ایک بنا کے چلتے تھے. تو بات صاحب یہ تو آپ نے کنگن پور کا بھی ذکر ہو گیا, گاؤں کا بھی ذکر ہو گیا. تو جب آپ نے میٹرک کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ لاہور آ گئے. تو وہاں پہ آپ اپنے بتائیں کہ کون سے کالج میں داخلہ لیا؟ لاہور میں پھر آپ لوگوں کے پاس آ گیا, چچا جان کے پاس آپ تھے, اور اکمل صاحب بھائی تھے, اور اس کے علاوہ ہمارے چھوٹے چچا بھی ساتھ, محمود ہاشمی صاحب جو تھے نا, وہ ساتھ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے. اور ایک ہی کمرے میں ہم سب لوگ رہتے تھے, اور وہیں پہ پڑھنا, اور وہیں پہ ہر چیز یعنی کہ کھانا, اور اسی میں ہم نے وقت گزارا اور پڑھائی اپنی. اچھا بات صاحب آپ کو کہ آئے تھے تو ہم کمرے میں ہوتے ہیں, 3 ہوتے تھے ہم, میں, اکمل اور آپ. تو چچا جان ہمارے جو ہوتے تھے نا, وہ ہماری نگرانی کرتے تھے. وہ میں یعنی کہ بڑا کھینچ کے بھی رکھتے تھے. دوست تھے ہم ہمارے ساتھ, وہ چچا کا روب کم تھا دوستی کا. تو ہم نے رات کو ان کو تنگ کرنے کے بڑے پلان بناتے تھے.
یاد ہو اگر جو آپ ایک دفعہ ان کے جو چارپائی کے ساتھ بیڈ کے ساتھ پردے کے ساتھ رسی باندھ کے تو ہم نے رات کو کھینچنا شروع کیا تاکہ وہ شرارت آپ کی تھی ان کو ڈرانے کے لیے یہ کام کیا تھا، لیکن ان کی رسی ان کے ہاتھ آ گئی تو پھر انہوں نے اس کے بعد خوب پٹائی بھی کی تھی، جوتی اٹھا لی تھی تو رسی باسط صاحب کے ہاتھ میں تھی اس وقت۔ پلاننگ بڑے باسط صاحب ظاہراً آپ کو بڑے شریف نظر آتے ہیں، لیکن ہی واز ویری گڈ وٹی پلانر اینڈ بڑا بچپن میں انہوں نے۔ اور پھر ہمارے پاس سائیکل ہوتی تھی باسط، یاد ہے اپنی سائیکل ہوتی تھی، اور ہر مہینے میں ایک دفعہ پوری باسط صاحب سائیکل کھول لیتے ان کی تھے۔ صفائی کہاں سے آپ نے سیکھا سائیکل کھول کے بند کرنے کا؟ خود بخود ہی بس، یعنی کہ اور کوئی کام نہیں۔ اسکول آپ سائیکل پہ جایا کرتے؟ اسکول پہ جایا کرتے تھے تو راستے میں خراب ہو جانا تو خود ہی، پھر کوئی مستری وغیرہ تو ہوتے نہیں، پمپ بھی رکھا ہوتا تھا، پمپ بھی ساتھ ہوتا تھا تاکہ ہوا بھی خود ہی بھر لینی اور اس کی مطلب۔ تو باسط صاحب سے میں نے سائیکل کھولنا، سائیکل بند کرنا، سائیکل کو ہینڈل کرنا، یہ سارا میں نے باسط صاحب سے۔ 3 سائیکلیں ہوتی تھیں، ہم تینوں سائیکلوں پہ نہ نکل جانا، آوارہ گردی کرنی۔ تو باسط صاحب آپ نے پھر داخلہ لیا؟ ہاں جی، پھر میٹرک کا جب رزلٹ آیا تو فرسٹ ڈویژن آ گئی، تو اس سلسلے میں داخلہ کے لیے گورنمنٹ کالج میں بھی اپلائی کیا، ایف سی کالج میں بھی اپلائی کیا، سائنس کالج میں بھی اپلائی کیا۔ تو گورنمنٹ کالج اور ایف سی کالج میں تو نمبر نہیں آیا، لیکن سائنس کالج میں آ گیا۔ پھر سائنس کالج سے میں نے داخلہ لیا، ایف ایس سی کا داخلہ، جو بادر کالونی میں سائنس کالج ہے، تو وہاں سے ایف ایس سی کی، جو کہ سیکنڈ ڈویژن میں کی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے بھی مکمل کر لی ایف ایس سی، اور پھر ہم نے بی ایس سی میں گورنمنٹ کالج میں اکٹھے ہو گئے جی، اکٹھے ہو گئے گورنمنٹ کالج۔ یہاں سے ہماری پہلے تو ہم لوگ اکٹھے تھے بس، اس کے بعد ہمارا ایجوکیشن کیریئر بھی اکٹھا ہو گیا۔ تو گورنمنٹ کالج کا سنائیں آپ، ہمارے کون کون سے کلاس فیلو ہوتے تھے؟ گورنمنٹ کالج میں جو سب سے زیادہ ایک یہ طارق صاحب تھے، طارق رضوان، پھر اس کے بعد خضر یاد جو ہمارے چیف ریٹائر ہوئے، وہ گانے سنایا کرتے تھے، ہم ان کو پاکستانی کشور کمار کہا کرتے تھے۔ تو شہباز تھے، ایک طاہر موٹا، پھر اس کے بعد یہ ایک سی ایس پی افسر بن گئے ہیں ہمایوں صاحب، وہ تھے۔ اس طرح یعنی کہ مختلف مظہر امتیاز تھے۔ تو وائلڈ لائف میں نوید صاحب تھے جو بعد میں ڈینٹسٹ بن گئے، ان کا ہمارا فیملی ٹرمز بھی ہیں، شیخو پورے کے رہنے والے تھے۔ گورنمنٹ کالج میں بھی بہت اچھا وقت گزرا۔ گورنمنٹ کالج کی خصوصیت یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج جو ہے نا، وہ اس میں آزادی بالکل نہیں ہے، وہاں پہ بالکل اسکول کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، ٹائم پہ پیریڈ پڑھنا، وہاں پہ پڑھائی میں یعنی کہ بہت زیادہ، اس زمانے میں ٹیچر بہت سخت ٹیچر تھے، ایسے لگتا تھا ہم اسکول میں دوبارہ واپس آ گئے۔ ہاں جی، تو وہ لودھی صاحب آتے تھے تو ان کی پڑھاتے تھے، بہت زالوجی پڑھاتے تھے، بڑے اچھے کرکٹر بھی تھے، لیکن ہم ان کی وہ اتنی خوبصورت ڈائیگرام بناتے ہوتے تھے بلیک بورڈ پہ، یہ مختلف سسٹمز کی، ڈائجسٹو سسٹم اور سرکولیٹری سسٹم، کہ ہم دیکھتے رہتے تھے۔ مختلف رنگوں کے انہوں نے چاک رکھے ہوتے تھے اور مختلف رنگوں سے اس کو بھرنا، جس سے کہ بہت بندہ ایزیلی سمجھ آتا تھا کہ جی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا بس اب ایک اور ٹیچر ہوتے تھے جو ہمیں ورٹیبریٹ وغیرہ پڑھاتے تھے، بڑے سلو سے ہوتے تھے، ان کا نام مجھے اس وقت، چیمہ صاحب، تو ان کے ساتھ بھی ہماری بڑی یادیں تھیں۔ ایک مغل صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا پورا، وہ بہت مشہور ٹیچر تھے، ٹیوشن بھی ان سے ہم نے پڑھی ہوئی ہے، وہ ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے۔ اور ایک نعمان عثمانی صاحب تھے، وہ بڑے اسٹائلش ٹیچر تھے، اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ تو ایک اور بھی ٹیچر جو تھے جو کہ سب میں ہر دل عزیز تھے سب اسٹوڈنٹس میں، جواد خان صاحب، وہ بہت ہنس مکھ، بہت، ان کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا، ہر وقت۔ وہ جب ہم ایم ایس سی کا آئیں گے تو اس پر ان کا ذکر کریں گے۔ ویسے بی ایس سی میں ہمیں باٹنی کس نے پڑھائی؟ وہ تو ریحان صاحب تھے، حافظ صاحب تھے، اور ایک تھے، وہ نام میں بھول گیا ان کا، یعنی کہ وہ بڑے اچھے، یعنی کہ بہت قابل ٹیچر تھے اس زمانے میں۔ اور پھر کیمسٹری میں ایک رانا صاحب تھی، میڈم تھی،
بڑی سخت ہوتی تھی. اور خالد صاحب تھے جو پاٹی لواری کے ہوتے تھے. ہاں خالد صاحب, ایک ہمیں گھر میں ٹیچر پڑھانے آیا کرتے تھے, مقبول صاحب, اکٹھے مقبول صاحب, سول لائن کے, وہ بھی بڑے قابل, اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں, یعنی وہ خود آتے تھے, سائیکل پہ آیا کرتے تھے کیمسٹری پڑھانے کے. کیمسٹری میں دونوں کے سبجیکٹ بڑا ویک ہوتا تھا, بڑی مشکل سے ہم نے پاس کیا تھا. تو انگلش کے ایک ٹیچر ہوتے تھے, بابا جی ہوتے تھے, جس کے بال سفید تھے اور رنگ ان کا ڈارک تھا, تو ہم ان کو بلیک اینڈ وائٹ نیگیٹو کہا کرتے تھے. تو یہ ہم لوگوں نے بی ایس سی کا ایگزام دیا. اکمل صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, لیکن ان کے پاؤں کو چوٹ لگ گئی فٹ بال کھیلتے ہوئے, ان کو اسپتال ایڈمٹ ہونا پڑا, جس کی وجہ سے وہ ہم 1 سال پیچھے چلے گئے. تو انہوں نے بعد میں کی. تو یہ ہمارے گورنمنٹ کالج کے یہ جو بی ایس سی کا پیریڈ تھا, خاص طور پہ خضر یاد صاحب جو تھے, مناز صاحب, خضر مناز صاحب, ان کے گانے سنتے ہوتے تھے ہم بہت زیادہ, اور کافی شغل لگاتے تھے, ٹور شور بھی کرتے تھے ہم لوگ. اچھا, بی ایس سی میں ہم لوگ سائیکل پہ جایا کرتے تھے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے سائیکل پہ جانا, سائیکل پہ آنا, کوئی اسٹیٹس کانشیس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کار, کوئی کار شار پہ, زیادہ تر لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آیا کرتے تھے. دوسرا سب سے زیادہ یہ تھا کہ وہاں پہ کچہری کے پاس بوٹے کے چنے بڑے مشہور تھے, بوٹے کے چنے اور پٹورے وہ کھایا کرتے تھے. اور ساتھ ہی انارکلی تھی وہاں پہ, وہاں چکر لگانا, بانو بازار کا چکر لگانا. پھر وہاں پہ شرٹس بڑی اچھی ملتی تھیں, وہ خریدتے تھے یونیفارم کی. سو یعنی کہ بی ایس سی کا پیریڈ ہم لوگوں نے بڑی محنت کی, کیونکہ ایف ایس سی میں ہم لوگ بننا تو ڈاکٹر چاہتے تھے. انفارچونیٹلی اس وقت میڈیکل کالج 3-4 ہوا کرتے تھے, ہم لوگ کا میرٹ اتنا نزدیک آ کے ہم لوگ داخلہ نہیں لے سکے. تو وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم لوگ پھر بی ایس سی کر لیں. تو بی ایس سی کے ایگزام میں ہم دونوں نے فرسٹ ڈویژن میں پاس, باٹنی زولوجی کیمسٹری ہمارا بڑا اچھا رزلٹ رہا. تو باسط صاحب, اس دوران کوئی خاص واقعہ آپ کو بی ایس سی کے لیول کا یاد ہو تو بتائیے, کیونکہ ہماری یادیں آگے بڑی چلنی ہیں, تو یہاں پہ ہم نے پارٹ 2 کو ختم کرنا ہے. تو بی ایس سی کا کوئی واقعہ آپ کی زندگی کا کوئی یاد ہو تو. بی ایس سی میں یہی تھا کہ ہر وقت وہاں پہ کلاسز کا پڑھائی کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا, اور بڑی مشکل سے ٹائم ملتا تھا کہ جی ہم بوٹے کے چنے کھائیں. اور سب سے زیادہ یہ تھا کہ بوٹے کے چنے کھانے کے بعد نیند بہت آتی تھی کلاس میں. شاید اس نے کچھ چیز ڈالی, ایڈکشن تھی ہمیں, ایڈکشن جسے کہتے تھے نا. اچھا, یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ جب ہم کالج سے واپس آتے تھے تو آ کے میری والدہ جو ہوتی تھی ہمیں سلا دیتی تھی, اپنا کلولہ جسے کہتے تھے, گھنٹہ سوتے تھے. اس کے بعد ہم نے کرکٹ کا یا ہاکی کی جو بھی ہوتا تھا, ہمارے پاس ہاکی کی پوری کٹ ہوتی تھی, کرکٹ کا پورا سامان ہوتا تھا, ہم گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے. تو کرکٹ اور بس سب ہاکی ہم نے ریگولر کھیلی, روزانہ کھیلی. وہاں یہ سپورٹس ہے, اس وقت تو موبائل ہوتے نہیں تھے باسط صاحب, تو آپ امپائرنگ بھی کرتے ہیں. میں امپائر بھی کرتا تھا یار, میں اچھا کہ بہت سخت امپائر تھے. وہ تو فارسٹ کالج میں جا کے بتاتا ہوں, مجھے شوق تھا. تو کرکٹ, اور اچھا شام کو اسکول تھا, وہاں پہ بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے, یاد ہو بہت زیادہ. اور ماسٹر فاضل صاحب کپتان ہوتے تھے, سہیل صاحب تھے, موٹر سے اسکوٹر پہ آتے تھے, میرے نام اکمل بھائی اور ظہیر, بہت اعلیٰ, جو آج کل ایجوکیشن میں میجر ظہیر ہے. تو وہ بعض دفعہ تو وہ پنجاب لیول کے کھلاڑی تھے, لیاقت صاحب, وہ بھی آ کے ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے. وہ ایک دفعہ نہیں بٹی جو گورنمنٹ کالج کے تھے, وہ ہمارے جو وائلڈ لائف کے ریٹائر ہوئے, وہ ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے, یاد ہو تو. آپ نے یہ ذکر نہیں کیا, اسی زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی بہن شازیہ بھی ہے, وہ 71 میں آ گئی تھی ہمارے پاس. وہ ہماری کامن بہنوں میں آتی تھی, کیونکہ آپ 2 بھائی تھے, ہم 2 بھائی تھے. تو 71 میں شازیہ, جو آج کل ڈاکٹر شازیہ میری جو سسٹر ہے, ان کی بھی سسٹر ہے امریکہ میں, وہ ہوتی ہے آج کل, بچے بھی ان کو آگے جا کے ہم ذکر کرتے تھے. وہ چھٹیوں میں ہمارے ساتھ جایا کرتی تھی. بس اب یاد ہو جب آپ کی عرب والے پوسٹنگ تو وہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ وہاں پہ گئی تھی, اور بیمار ہو گئی, اور کافی کھانسی تو وہ وہاں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. پھر دوبارہ واپس آنا پڑا, اور پھر ڈاکٹر نور الحسن صاحب کی دوائی سے, کیونکہ وہ ڈاکٹر نور الحسن صاحب کے پاس جانے سے ٹھیک ہو جاتے تھے لوگ. ڈاکٹر نور صاحب کا ذکر میں کروں گا آگے جا کے, کہ ڈاکٹر نور الحسن ENT اسپیشلسٹ تھے, سعودی عرب سے آئے تھے,
اور انہوں نے سروسز ہاسپٹل میں پہلا ENT یونٹ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، اور ہمارا ناک کان گلے کا میرا اور اکمل کا پہلا آپریشن بھی انہوں نے ہی کیے تھے. تو اس لیے ڈاکٹر نور ہمارے فیملی کو جو بھی مسئلہ ہوتا تھا ڈاکٹر نور کے پاس جانا، اور 2 دنوں میں ٹھیک ہو جاتا. 2 دن وہ اتنے دوائیوں کے اتنے قائل نہیں تھے، بہت ہلکی سی دوائی دیتے تھے جس سے کہ فرق پڑ جاتا تھا. اور میرے چچا آئے جاپان سے، آواز نہیں نکل رہی تھی تو بالکل نہیں بول رہے، تو ہم ڈاکٹر نور کے پاس لے گئے. کہتے بس اینی گل ہے. انہوں نے ایک گولی دی، کہتے 2 آنے دی گولی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں سستی گولی تمہیں بتا دی ہے. تو یہ رات کو کھا کے سونا، صبح آواز ٹھیک ہوگی. تو ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا. اور ان کے میں واقعہ آگے جا کے سناؤں گا جنیجو صاحب کا کان کیسے انہوں نے ٹھیک کیا. بس صاحب یہ ہمارا پارٹ 2 کا سیگمنٹ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ اب دوبارہ ہم اگلا پروگرام ریکارڈ کریں گے. تو اگلی ہماری یادیں شروع ہوں گی MS واٹرنگ، جس پہ میں نے کتاب بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم پھر کچھ یادیں اور کچھ باتیں. تو اس وقت ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے.